عمران خان سے پارٹی کے رہنماؤں اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہ ہونے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ منگل کو سہیل افریدی نے کال دی ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں، ورکرز جو ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی اکٹھے ہوں اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے حکومتی ایوانوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ اسپیکر نے کیا یقین دہانی کرائی اور تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر سے۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ بتائے گا کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آج کل بڑی تلخی چل رہی ہے، اس ماحول میں آپ کی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات ہوئی آج سردار ایاز صادق صاحب سے۔ ویسے تو یہی رپورٹ ہوا کہ آپ کا اسپیسیفک جو اس میں مقصد تھا وہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے آپ نے ان سے ملاقات کی ہے۔ کیا یہی اسپیسیفک ایجنڈا تھا یا باقی ایشوز پر بھی بات ہوئی ہے ان سے؟ کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے، آج ہمارے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں محمود خان چغزی صاحب اور علامہ ناصر اقبال صاحب نے اس کو چیئر کیا۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ہم ملاقات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ دیکھیے دو باتیں، ایک تو ہمارے اپوزیشن لیڈرز کی جو ہے نا سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اس وقت وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی ہے، وہ کیوں رکی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان جو ہے نا اس کی جو قانونی اور رولز کے مطابق ملاقات ہے وہ کی نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب اس میں کیا ہارڈل ہے، کیونکہ ملاقات تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے، کوئی ڈکیت ہے، کوئی اسمگلر ہے، مطلب جو بھی جتنا بھی بڑا کرمنل ہے اس کی ملاقات بھی جو ہے نا جیل مینول کے مطابق ہوتی ہے۔ عمران خان تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ تو ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، ملک کا شوکت خان ہسپتال بنایا ہے، ورلڈ کپ جیتا ہے، ایک بہت بڑا نام ہے، تو پھر اس کی ملاقات میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو آج ہم نے بتایا، ہم نے کہا کہ دیکھیں اگر اس طرح کریں گے تو پھر ہم ہاؤس میں مطلب ہاؤس کو ڈسٹرب کریں گے، ہاؤس میں جو ہے نا پھر ہاؤس اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اس نے بات کی ہے کہ اس نے پھر رانا ثناء اللہ کو بھی بلایا اور بات کی، تو انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گا اور جو انٹیریئر منسٹر ہے اس سے بھی بات کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ کل تک ہم آپ کو رسپونڈ کر دیں گے، جواب دے دیں گے۔ دیکھتے ہیں، ہم نے بس صرف ایک ملاقات کر دی اس کے ساتھ۔ کیا انہوں نے کوئی آپ سے کوئی یقین دہانی بھی مانگی ہے کہ ان یقین دہانیوں پہ ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے؟ کچھ گارنٹی آپ سے مانگی ہے؟ دیکھیں وہ تو بات کر رہا تھا اسپیکر صاحب کے آئے بیٹھے مذاکرات کرے، معاملات کو آگے بڑھائے۔ ہم نے کہا تو آپ تو کچھ گجسٹ بھی دے، اس طرف آپ جو ہے نا ہمارے مینڈیٹ پہ مسلسل جو ہے نا ڈاکے ڈال رہے ہیں اور جو لافل ملاقاتیں ہیں وہ آپ نہیں کروا رہے ہیں۔ ہمارے صوبے کے چیف منسٹر جو کہ 3.5 کروڑ عوام کا ایک منتخب نمائندہ ہے، وہ یہاں آ کے ایک لافل ملاقات بھی اس کی نہیں ہو رہی ہے، اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کے عہدے کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے نا ہم کیا بات کریں گے؟ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تحریک انصاف کی یا آپ کی، کہ کیوں یہ ملاقات بند کی گئی ہے؟ ان کو شاید یہ شبہ ہے کہ خان صاحب کوئی اس قسم کا اعلان نہ کرے کہ جو ہے نا کوئی، تاکہ حکومت کے لیے۔ تو دیکھیں وہ ان کی تو اپنی شبہات اپنی جگہ ہے۔ عمران خان تو جو بولے گا آج نہیں بولے گا، 10 دن بعد بولے گا، مہینے بعد بولے گا، وہ جو کہے گا وہ تو ہم کریں گے۔ کیونکہ سماعتیں بھی ظاہر وہ آگے چلی گئی ہیں، جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی وہ بھی آگے چلی گئی ہے اور مزید ملتوی کر دی گئی ہے۔ ظاہر سماعت ہوتی ہے، وکلا جاتے ہیں وہاں سے، پھر کوئی گفتگو ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کسی تحریک کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب اعلان نہ کر دیں، یہ آپ کو شبہ ہے کہ اس وجہ سے وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے؟ مطلب وہ اس کی ذہن میں جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھیں ہم نے تو ایک خان صاحب نے رسپانسبلٹی دی ہے محمود خان چغزی کو اور علامہ ناصر عباس کو کہ وہ تحریک کو آگے بڑھائے، یا کسی کے ساتھ اگر مذاکرات بھی کرنی ہو، وہ ہے پولیٹیکل میچورڈ مائنڈز۔ ابھی انہوں نے اپنے طریقے سے، ہم نے ایک 2 دسمبر کو کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں بڑا الائنس کی طرف، اور 7 کو پشاور میں بھی کر رہے ہیں جلسہ، اور 7 کو ہم پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کر رہے ہیں ایک قومی کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اور اسٹیک ہولڈرز کو، سول سوسائٹی کو، بار ایسوسیشن کو بلائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے تمام سیاسی پارٹیاں اور خاص کر اپوزیشن کی پارٹیاں، وہ پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، وہ بیٹھ کے حل نکالے کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے۔ اس سے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں آنا، آپ کسی ہوٹل پہ کسی ہال میں آپ ایک تقریب کریں گے،
گفتن نشستن برخاستن ہوگا، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ کیا ہے، ایون آپ کے وزیر اعلیٰ جا کے اڈیالہ جیل کے باہر تک جا کے بیٹھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا حکومت کو، کوئی اس پہ پریشر کوئی نہیں آ رہا. کیا کریں گے ایسا؟ اور دوسرا مجھے جو میں نے بات صاحب سے جو ایک سوال کیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، کہ آپ نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پچھلے چند ایک ٹویٹس آئے ہیں، بڑے ہی اس میں سخت زبان استعمال کی گئی ہے، ہٹ کیا گیا کچھ شخصیات کو، انتہائی نامناسب الفاظ کا چناؤ اس میں کیا گیا ہے، وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ آپ نے اس پہ بھی غور کیا ہے کیا؟ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی بیٹھک ہوتی ہے نا، اور جس میں مختلف مکتب فکر کے لوگ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا طاقت ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اس کو محسوس کریں نہ محسوس کریں، دنیا محسوس کرتی ہے اس کو، اور اس کا ایک امپیکٹ ہے. اور یہ تو لوگ نہیں کہیں گے کہ صرف طارق انصاف کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کی، یعنی مثال کے طور پر جو ہری پور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی ہری پور میں انٹرسٹنگ کام یہ کہ انہوں نے 8 فروری کو جو ایکسپیرینس تھا اس کو چینج کر دیا. انہوں نے چینج یہ کیا کہ وہاں بس جو کمپیوٹر انٹری ہے اس میں اپنی مرضی سے انٹری کروائی. مطلب اور ہمارے لیے تو بڑا اس پہ سر آبویسلی ہم آگے چل کے بات کریں گے، ہری پور کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہوگی. لیکن یہ جو میں نے ٹویٹر والا سوال کیا تھا آپ سے کہ سوشل میڈیا ایکس کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب کے بیانات آتے ہیں اندر سے اور بڑی سخت زبان اس میں استعمال کی جاتی ہے، کیا وہ وجہ تو نہیں ہے ان ملاقاتوں میں رکاوٹ کی بڑی؟ مجھے سمجھ نہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، لیکن کیا پارٹی نے غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ پارٹی تو اس پہ غور کر رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ جو ہے نا ایک لمبی جنگ ہے. یہ 2020 نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے. مطلب اور ہم یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے. لمبی جنگ ہے سر، لمبی جنگ ہے، لیکن اس میں کیا آپ کو کوئی کامیابی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں جو موجودہ حکمت عملی ہے، موجودہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر؟ ابھی تک تو آپ ظاہر ہے کوئی خاطرہ کامیابی آپ کو مل نہیں سکی، جو ایک ریالٹی ہے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں ایک ریالٹی کو بیان کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا پریشر گورنمنٹ پہ نہیں آ سکا، وہاں کی کوئی بات انہوں نے مانی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں. پہلے 26ویں ہوئی، پھر 27ویں ہو گئی، شاید 28ویں بھی ہو جائے. شاید یہ سب کچھ وہ کر لے، اپنا ایک کتاب لے کے، اپنا ایک آئین لے کے وہ بھی کر دے. ماننے والا کون ہے بھائی جان؟ دیکھو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کوئی عوام کی سپورٹ حاصل ہے؟ نہیں. کیا اس کی کوئی مورل ویلیو ہے؟ نہیں. لیکن قانون جو بن گیا جیسے بھی بنا وہ آج اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ منوا رہے ہیں چیزیں. دیکھیں قانون ہو رہی ہیں نا چیزیں، نہیں دیکھو آئینی عدالت بن گئی، شفٹ ہو گئی، تحریک انصاف نے بھی وہاں پیش ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. تو اب کیا رہ گیا؟ آپ تو اس میں خود بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، جا کے سسٹم کا آپ ظاہر حصہ ہیں اور آپ اس میں بھی جا کے کر رہے ہیں چیزیں. تو صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا کریں گے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ نے جا کے وہاں دھرنا دیا، خان صاحب کی بہنیں جا کے بیٹھی، وہاں پہ ملاقات آپ کی نہیں ہو سکی. عدالت کے اندر بھی آپ نے ایک پٹیشن آج علی خان صاحبہ نے ڈالی ہے توہین عدالت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ اس کا جو فیصلہ تھا مارچ 2025 والا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اگر پھر بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا، اس پہ کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو پھر کیا کریں گے؟ جو احتجاج پھر بھی وہی کریں گے جو قانون اور آئین کے اندر ہمارے پاس. احتجاج کی شدت بڑھائیں گے یا ہم شدت بھی بڑھائیں گے، ہم عوام کو بھی ساتھ لے کے آئیں گے، ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں گے. کیونکہ پچھلے ہفتے کی حکومت کے ترجمان یہ بتا رہے تھے کہ ہم شاید اڈیالہ جیل کا جو ہے گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی چیز ہے حکمت عملی، ایسی کوئی اس طرف جائیں گے، کوئی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ ہم کوئی ایکسکیوز اس کو نہیں دینا چاہتے کہ تحریک انصاف کے خلاف یہ کوئی فاسٹ ٹریک آپریشن کروائے. ان کی خواہش یہ ہے، دیکھو ان کے پاس ان کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کر دیا، انٹرنیشنل جو ہے اس کی کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں، کوئی سی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن ایک تو ہے نا اللہ کی ذات. دیکھو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹی ہے، صحیح ہے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم سٹرگل کریں گے. یاد رکھیں 26 نومبر اتنا امپریسو نہیں تھا آپ کے کے پی کے اندر ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے. صرف وزیر اعلیٰ کے حلقے سے تو لوگ آئے تھے کافی نمبرز میں، لیکن پھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا. دعائے تقریب تھی، میں نے اپنے ڈسٹرکٹ پہ کیا تھا، بالاکرن میں پوری مختلف اضلاع پہ ہو رہا تھا. جلسہ 7 کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ وہ کیسے جلسہ ہوگا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ اب جو تحریک انصاف کی ایک بڑی مشکل ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ جو سوشل میڈیا آپ کا وہ بہت زیادہ پارٹی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. سوشل میڈیا وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں. آپ کے پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی کہہ دیا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آپ کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. وہاں سے بھی بڑے سخت قسم کی وہاں سے زبان استعمال کی جا رہی ہے جسے ادارے یا ملک کی جو حکومت ہے وہ ٹالریٹ شاید نہیں کر پا رہی. تو یہ بتائیے گا مجھے کہ اس پہ اب مشکلات پارٹی کے اندر جو لوگ ملک کے اندر بیٹھے ہیں ان کی مشکلات سوشل میڈیا آپ کا جو باہر سے آپریٹر ہے وہ مشکلات بڑھا نہیں رہا ان کے لیے؟
کیونکہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو بھی جا کے بیٹھنا پڑا اڈیالہ جیل کے باہر، سوشل میڈیا کے پریشر پہ رات گزارنی پڑی جا کے انہیں اڈیالہ جیل کے باہر.